بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جلدی ہاتھ چلا اور کتنی دیر لگائے گی؟ کتنے سارے برتن ابھی بھی رہتے ہیں۔ ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ ایک تو میں نے غلطی کی جو تجھے اپنے ساتھ کام پر لے آئی۔ ہر وقت تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اب جلدی جلدی ہاتھ چلا، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ میں چلی جاؤں گی، اور اگر میں اکیلی گئی تو تیرا باپ چیخے گا کہ تجھے کیوں نہیں ساتھ لے کر آئی۔ پتہ نہیں تم دونوں باپ بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ میری ماں مجھے مسلسل باتیں سنائی جا رہی تھی اور میں تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ اتنے زیادہ برتن تھے کہ میں دھو دھو کر تھک چکی تھی اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آج اس گھر میں ایک پارٹی ہوئی تھی جس کے بعد سارے برتن مجھے ہی دھونے پڑ رہے تھے۔ مہمان کافی زیادہ آئے تھے۔ میں تو برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی، لیکن مالکن نے کہا تھا کہ میں زیادہ پیسے دوں گی، اسی لیے دھونے پر مجبور ہو گئی۔ رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن اب تک برتن ختم نہیں ہوئے تھے۔ اماں کھڑی مجھے 7 باتیں سنا رہی تھیں۔ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ برتن ہی دھلوا دیں۔ میری تھوڑی بہت تو مدد کر دی تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ اس طرح سے ہم وقت پر پہنچ سکتے تھے۔ میری نظر بار بار کھڑی کی سوئیوں پر جا رہی تھی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر ہم دیر سے گھر پر گئے تو ابا کیا حال کریں گے۔ ابو کو تو بالکل پسند نہیں تھا کہ ہم لیٹ گھر پر آئیں۔ اکثر میں سوچتی تھی کہ اگر انہیں ہمارا دیر سے گھر آنا پسند نہیں ہے تو وہ خود سے کمانے کیوں نہیں چلے جاتے۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور ہاتھ صاف کر کے اماں سے کہا کہ چلو میں فارغ ہو گئی ہوں۔ اماں بولی، ٹھہر، مالکن سے پیسے لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر چلی گئیں، پیسے لے کر آئیں۔ میں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی۔ گلی پوری خالی ہو چکی تھی اور سناٹا چھایا تھا۔ صرف اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئی اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے تو اچھے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چمک موجود تھی اور پھر پیسوں کی طرف دیکھا۔ واقعی مالکن نے تو پیسے زیادہ دیے ہیں، لیکن یہ تو میری محنت کی کمائی تھی اور مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ اسی لیے میں نے فوراً سے اماں کے ہاتھ سے پیسے چھین لیے اور کہنے لگی، یہ میرے پیسے ہیں، اسے بھی لے کر چھپا دو گی کیا؟ میں ان سے اپنی فیس ادا کروں گی۔ وہ مجھ سے وہیں کھڑے ہو کر لڑنے لگیں کہ نہیں، یہ پیسے میرے ہیں، مجھے 2 گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ لیکن میں نے پیسے چھپا لیے اور اماں کو نہیں دیے۔ پورے راستے وہ مجھے باتیں سناتی آئیں۔ ہم یہاں سے پیدل ہی گھر جاتے تھے۔ گھر جاتے جاتے 15 منٹ لگ جاتے تھے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اگر بس وغیرہ سے جائیں گے تو اچھے خاصے پیسے ضائع ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ چل کر ہی جائیں۔ چلتے چلتے ہم ایک بہت ہی پرانے علاقے میں آ گئے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے تھے اور سارے مکان ہی باہر سے دیکھنے میں بوسیدہ لگتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سالوں سے ان کی مرمت نہیں کروائی گئی، اور یہی سچ تھا۔ یہاں پر کسی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کی مرمت وغیرہ کرواتا۔ ہم سب لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے چھوٹی موٹی مزدوری کر کے ہی گزارا کرتے تھے۔ میں اور اماں بھی گھروں میں کام کرتے اور جو پیسے ملتے اس سے سارے خرچے نکالا کرتے تھے، اور ابا گھر بیٹھ کر ہماری کمائی پر عیش کرتے۔ انہیں کام کاج کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی بیماری تھی یا وہ معذور تھے۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان تھے۔ پورا دن گلی کے کونے میں بیٹھ کر لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن کام پر جاتے ہوئے ان کا آلسی پن باہر آ جاتا تھا۔ میں اور اماں ان کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ بچپن سے ہی اماں مجھے اپنے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے لے کر چلی جاتی، لیکن میں اس شرط پر گئی تھی کہ میری پڑھائی نہیں روکی جائے گی۔ میں صبح کے وقت اسکول پڑھنے جاتی اور دوپہر میں کام کے لیے چلی جاتی۔ اس طرح چلتا رہا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ابھی مجھے اپنے امتحانات کی فیس جمع کروانی تھی، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور آج پیسے مل گئے تھے جو کہ اماں گھر کے خرچے کے لیے رکھنا چاہ رہی تھیں، مگر میں نے اپنی فیس کے پیسے الگ رکھ لیے اور باقی پیسے اماں کو تھما دیے۔ میں اور اماں ہمیشہ ابا کو کم پیسے بتاتے تھے تاکہ ہم سے پیسے لے کر اپنے پاس نہ رکھ لیں، کہ کچھ بچت ہو جائے تاکہ بہن بھائی ان کی ضرورتیں پوری کر پائیں ہم لوگ۔ وہ بھی چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی میرا ایک بھائی مزدوری کیا کرتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ہمارے گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ابا پر سخت غصہ آتا تھا
کہ وہ ہل جل کر ایک ذرا سا کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ محلے کے بہت سے لوگ بتاتے تھے انہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، وہاں پر کام کاج ہے، تھوڑی مزدوری کر لو، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں کام کاج کے لیے نہیں بنا۔ انہیں بیوی اور بیٹی کے پیسوں پر عیش کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ ہم کل 9 افراد تھے اور 2 کمروں کے اس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ گھر بھی کرائے کا تھا۔ بجلی کبھی آتی تھی اور کبھی پورا دن غائب رہتی تھی۔ پانی کا مسئلہ تو ہمیشہ سے رہتا تھا۔ جب بھی ضرورت ہوتی پانی غائب ہو جاتا تھا۔ صبح سویرے ٹینکر آتے اور ہمیں ان سے پانی بھر کے گھر پہ رکھنا پڑتا تھا۔ میرے ابا تو اتنا سا کام بھی نہیں کرتے تھے، اسی لیے میں اور اماں صبح پانی بھر کے ہی اپنے اپنے کاموں پر جاتے تھے۔ ابا کو بس پکا پکایا کھانا ان کے سامنے ملنا چاہیے تھا، ورنہ وہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہیں تھے۔ اسی گلی کے آخری کونے میں میری دادی اور چچا لوگ رہتے تھے۔ میری دادی ہمیں ساتھ نہیں رکھتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں اتنی جگہ تھی نہیں، لیکن چاچا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دادی ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ میرے چاچا بھی ایک مزدور تھے۔ دادی اکثر جب میں اور اماں کام پر ہوتے تو میرے بہن بھائیوں کے پاس آ جاتی تاکہ ان کا دھیان رکھ سکیں۔ وہ ابا کو سمجھاتی، تھوڑا بہت ہل جل لیا کرو، تم تو بالکل ہی ناکارہ ہو چکے ہو، شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں ایسی خود غرضی پر۔ لیکن میرے ابا پر کسی کی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک انوکھے ہی پیس تھے۔ پہلے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ہماری ایک چھوٹی سی زمین تھی جہاں کھیتی باڑی کر کے گزارا ہوتا تھا، لیکن پھر وہ زمین بھی ابا کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، جس کے بعد ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم سب کا گزارا اسی زمین سے ہوتا تھا۔ اب یہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ناچار ہم لوگوں کو سب کچھ بند کر کے شہر آ کر مزدوری وغیرہ کرنی پڑی، کیونکہ گاؤں میں تو کوئی اور کام مل نہیں رہا تھا۔ جب ہم نئے شہر آئے تھے تو میں بہت پریشان تھی۔ یہاں مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، نہ ہی میری کوئی دوستی تھی۔ یہاں کی زندگی بہت ہی عجیب تھی۔ اتنے چھوٹے سے مکان میں شدید گرمی میں بھی ہمیں رہنا پڑ رہا تھا۔ گاؤں میں تو لائٹ ہوتی یا نہ ہوتی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہوا وغیرہ چلتی رہتی تھی، کھلی فضا تھی۔ مگر یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں کمرے میں دبک کر بیٹھنا پڑتا۔ میری تو سانس سے رک جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی۔ میں نے اور اماں نے مل کر کام کاج ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اماں کو کسی نے بتایا کہ یہاں پر لوگ دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کاج کرتے ہیں، تم بھی جاؤ، تمہیں بھی کوئی کام مل جائے گا۔ یوں ایک عورت کے ذریعے ہم دونوں کو ایک بنگلے میں صفائی کا کام مل گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اماں کو مزید کام بھی ملتا گیا۔ اماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں بھی ساتھ میں جاتی تھی۔ مجھے الگ سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ شہر آ کر ابا بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں تو زیادہ پیسے ملتے ہیں اور گاؤں میں تو کھیتی باڑی کر کے مشکل سے ہی گزارا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنے ناشکرے کیوں تھے۔ جب بھی میں اور اماں کما کر لاتے، ابا سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتے اور کہتے کہ میں گھر خود چلاؤں گا۔ ان کی ایسی باتوں پر تو دادی کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ ابا سے کہتی کہ تمہیں گھر چلانا آتا بھی ہے کیا، جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو؟ اور ابا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی سارا پیسہ ختم کر دیتے۔ اس کے بعد دادی نے اماں سے کہا کہ اب جتنے بھی پیسے آئیں اسے ہرگز مت دینا اور نہ ہی اسے بتانا کہ تم لوگوں کی تنخواہ کتنی ہے، ورنہ یہ یوں ہی تم لوگوں سے سارے پیسے لے کر ضائع کر دے گا۔ بچوں کے مستقبل کی فکر کرو۔ اماں کو بھی دادی کی بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے اس دن کے بعد سے اماں نے پیسے چھپا کر الگ سے رکھنا شروع کر دیے تاکہ اگر کوئی مشکل آئے بھی تو ان پیسوں سے ہم لوگ فوراً سے اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں اور اماں کا مزاج بھی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتنے مسئلوں سے اکیلے لڑ رہی تھیں۔ ہم گھر واپس آتے تو ہمیں گھر کے کام کاج بھی کرنے پڑتے تھے۔ حالانکہ دادی کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی تھی، مگر پھر بھی صاف ستھرائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، اسی لیے وہ زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھیں۔ ہم لوگ خود ہی صفائی وغیرہ کرتے۔ مجھے اپنا پڑھنا بھی ہوتا تھا۔ میں نے ضد کر کے داخلہ لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے پڑھ لکھ کر اپنا نام بنانا چاہتی تھی اور ابا کو میری پڑھائی بہت ہی فضول لگتی تھی۔ ابا اور اماں کے بیچ اکثر جھگڑا ہوتا ہی رہتا تھا، کبھی کس بات کو لے کر تو کبھی کس بات کو۔ وہ دونوں ہمیشہ جھگڑتے ہی رہتے تھے۔ شروع میں تو میں ان کی لڑائیاں ختم کرواتی تھی، لیکن پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اور اماں اگر ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتے تو ابا بہت غصہ کرتے، جس پر چڑھ کر اماں کہتی
کہ اتنا ہی مسئلہ ہے تو خود جا کر کما کر لاؤ، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بات پر ابا کا منہ بند ہو جاتا اور وہ آگے سے چپ ہو جاتے۔ میرے کالج کے امتحانات شروع ہوئے تو میں نے اماں سے کہا میں کچھ دن کام پر نہیں جاؤں گی۔ اماں یہ سن کر غصہ ہو گئی اور کہنے لگیں اگر تو کچھ دن کام پر نہیں جائے گی تو وہ لوگ تیرے پیسے کاٹ لیں گے۔ تو جانتی ہے کہ ہمارے لیے ایک ایک پیسہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ میں نے امتحانات کے لیے فیس جمع کروائی ہوئی ہے اور مجھے ہر حال میں اپنے امتحان دینے ہیں۔ یہ میرا آخری سال ہے کالج کا۔ اماں مان گئیں۔ پھر میں اپنے امتحان دینے کے لیے کالج جانے لگی۔ تیاری تو میں نے بہت اچھے سے کی تھی۔ کام سے واپس آ کر میں پوری رات بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ سوتی صرف 3-4 گھنٹے ہی تھی۔ اپنی نیند کی قربانی دے کر میں نے پڑھائی کی تھی۔ یقیناً میرے اچھے نمبر آنے تھے۔ پیپر میرے بہت اچھے گئے۔ اس کے بعد واپس میں نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں کوئی نوکری بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی آفس وغیرہ میں کوئی کام مل جاتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ میں نے انٹر تو کیا ہی تھا، کوئی نہ کوئی کام مجھے مل ہی جاتا۔ بہت سی جگہوں پر میں نے اپلائی کر دیا۔ کچھ دن بعد ایک جگہ سے مجھے انٹرویو کی کال آئی، لیکن میرا پہلا انٹرویو بہت ہی برا گیا تھا۔ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ انٹرویو کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ میں وہاں جاتے ہی گھبرا گئی تھی۔ حالانکہ میرا اکیڈمک ریکارڈ اچھا تھا، مگر میرے اندر کانفیڈنس نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میں ایک اسکول میں جاب کے لیے گئی۔ وہاں مجھے رکھ لیا گیا۔ میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی۔ شروع میں مجھے کافی مشکل ہوئی، لیکن پھر میں عادی ہو گئی۔ اماں سب کو خوشی خوشی بتاتی تھی کہ میری بیٹی اسکول میں پڑھاتی ہے، وہ ایک استانی بن گئی ہے۔ دادی نے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں پرائیویٹ بی اے کر لوں گی، اور میں نے پرائیویٹ بی اے کا فارم بھی بھر دیا۔ اماں کو بتایا بھی نہیں۔ جب اماں کو پتا چلا تو وہ سخت غصہ ہوئی، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر انہیں منا ہی لیا۔ ابا ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے کہ تمہارے اسکول والے کتنی تنخواہ دیتے ہیں، ان کے خیال میں بہت زیادہ تنخواہ دیتے ہوں گے۔ لیکن میں نے صرف انٹر کیا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک گلی محلے کے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ وہ مجھے کتنی تنخواہ دے سکتے تھے؟ اسی لیے میں نے ابا کو صاف کہہ دیا کہ میری تنخواہ کم ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کتنی ہے۔ وہ دل ملا کر رہ گئے۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں بی اے مکمل کر لوں گی تو وہ میری تنخواہ اور کلاس بھی بڑھا دیں گے، مجھے بڑی کلاس دے دیں گے۔ میں بہت خوش تھی۔ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہاں میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب بھی انٹر کر کے آئی تھیں اور ٹیچنگ کر رہی تھیں۔ سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری تھی۔ ہم اکثر کبھی گھومنے بھی چلے جاتے تھے۔ یہ میرے لیے واحد تفریح ہوتی تھی۔ اماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی، کیونکہ گھر بھی تو چلانا تھا۔ صرف میری تنخواہ سے گھر تھوڑی چل سکتا تھا۔ ہمارے علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا جس نے انٹر تک پڑھائی کی ہو۔ صرف میں ہی تھی جس نے پڑھائی کی تھی، ورنہ باقی کسی کو بھی پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری بہن بھائی انہیں اماں زبردستی اسکول بھیجتی تھیں اور کہتی تھی کہ دیکھو تمہاری بہن نے کتنا پڑھ لیا ہے، تم لوگ بھی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ بڑے ہو کر دوستوں کے گھروں میں کام کاج کرو۔ ایک دن میں کافی تھکی ہوئی تھی، مجھے بخار بھی ہو رہا تھا، لیکن میں اسکول سے ایک بھی چھٹی نہیں کرتی تھی تاکہ میری تنخواہ نہ کٹے۔ میں اسکول گئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی تھی۔ وہ لوگ بہت تنگ کر رہے تھے۔ میں نے غصے میں ایک بچے کو ڈانٹ دیا اور وہ رونے لگ گیا۔ اتنی زور زور سے رو رہا تھا کہ میں پریشان ہو گئی۔ حالانکہ آج سے پہلے تو میں نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا تھا۔ میں بچوں پر غصہ نہیں کرتی تھی، مگر اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے غصہ کر دیا اور وہ گھبرا کر رونے لگ گیا۔ رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ پرنسپل اپنے روم سے باہر آئے اور مجھ سے کہنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس بچے نے کہا کہ ٹیچر مجھے ڈانٹا ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ اگلے دن وہ اپنے گھر میں سے کسی کو لے کر آیا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلوایا۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے۔ اندر گئی تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بچہ اس کے بالکل پاس کھڑا تھا، منہ بسورے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر آئی اور سلام کیا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس عورت سے کہنے لگی، یہی وہ ٹیچر ہیں جنہوں نے اس بچے کو ڈانٹا تھا۔ ویسے یہ بہت تحمل مزاج ہیں، لیکن کل شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بچوں کے تنگ کرنے پر ڈانٹ دیا۔ باقی بچوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آپ کا بچہ رونے لگ گیا۔
हमें समझ नहीं आई कि वो इस तरह क्यों रो रहा है। वो औरत आगे से हंसकर बोली, अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इस टीचर से मिलना चाहती थी। मेरा पोता दरअसल बहुत ही ज़्यादा शरारती है, हर वक्त मस्तियाँ करता रहता है, लेकिन अपनी टीचर की बहुत तारीफ करता है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आऊँ और टीचर से मिलूँ कि इसको ट्यूशन भी पढ़ा दे। जब से उस टीचर ने पढ़ाना शुरू किया है, मेरा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देने लग गया है। मैं बहुत खुश हुई कि वो मेरी सलाहियतों से मुतमईन है और मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी कह रही हैं। मैंने इन्हें अपना पता दे दिया। वो बच्चे की दादी थी और यूं लगता था कि वो बच्चा इनसे बहुत ज़्यादा अटैच है। अगले दिन वो औरत अपने पोते को लेकर हमारे मोहल्ले में आ गई। उसने घर आकर अम्मा से भी बात की और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ये पढ़ाएं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन इससे हमारे घर आकर पढ़ाना होगा। ये सुनकर अम्मा परेशान हो गई और कहने लगी, वो बेचारी स्कूल से थकी हारी आती है, फिर आपके घर पढ़ाने भी आए। उस औरत ने कहा कि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मोहल्ले छोड़कर ही हमारा घर है। अगर ये आ जाए तो इसकी बहुत मेहरबानी होगी। घर में हमारी नज़रों के सामने रहकर पड़ेगा। अम्मा के इशारा करने पर मैं राज़ी हो गई और अगले दिन से ही इस बच्चे के घर जाकर इसे पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बहुत ही शरारती था, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था और ज़हीन भी बहुत था। थोड़ी सी मेहनत से ही उसने अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। उस घर में सिर्फ 3 लोग ही नजर आए थे, मुझे, एक औरत, वो जो इसके बच्चे की दादी थी, और इस बच्चे के माँ बाप। बाकी कोई इस घर में नहीं रहता था। उस बच्चे को मिलाकर सिर्फ 4 लोग थे। मैंने कभी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं थी और ना ही इस बात से मेरा कोई लेना देना था। वो मुझे अच्छी तनख्वाह देते थे, मैं सिर्फ बच्चे को पढ़ाने पर ही फोकस कर रही थी। एक दिन उस औरत ने मुझसे कहा कि हमारे मोहल्ले में कुछ और लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तुम उनके घर जाकर उनके बच्चों को भी पढ़ा दोगी, अच्छे पैसे देंगे। मैं तो बहुत खुश हो गई कि ये काम इतना अच्छा है। मैंने उनके घरों पर जाकर भी इन्हें होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया। एक दिन उस औरत ने मुझे कॉल किया और कहने लगी कि आज मत आना, आज की छुट्टी कर लो, बाकी घरों में पढ़ा दो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पढ़ाना। मेरा बेटा बाहर मुल्क से आ रहा है, काफ़ी अरसे बाद आ रहा है, तो हमने इसकी दावत रखी है, तुम कल आ जाना। मुझे नहीं पता था कि इस औरत का एक बेटा और भी है। मैं तो समझती थी कि सिर्फ एक ही बेटा है। खैर जो भी हो, मेरा इस बात से क्या लेना देना। अगले दिन मैं उनके घर गई तो काफ़ी हलचल नजर आ रही थी। वो औरत काफ़ी खुश भी थी। मुझसे कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत अरसे बाद आया है, मैं बहुत खुश हूँ। वो बाहर मुल्क में नौकरी करता है, इतने सालों से इसे बुला रही थी। अब सोचा है कि जब वो आया है तो इसके लिए कोई लड़की देखकर इसकी शादी कर देती हूँ। अब से वो यहीं पर रहेगा। मैंने तो इससे बात कर ली है, वो नौकरी मुकम्मल छोड़कर यहाँ आ गया है और यहीं पर इसे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है। मैं नहीं जानती थी कि वो औरत मुझसे ये सब बातें क्यों शेयर कर रही है। हालांकि इन बातों से मेरा कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मुरव्वत में सर हिला दिया। अभी मैं बच्चे को पढ़ा ही रही थी कि अचानक से वहां पर एक आदमी आया। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। वो वहां शायद मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहा था। चार्जिंग पे लगाकर चला गया। उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मुझे बहुत अजीब लगा। इसे पता था कि यहाँ पर कोई पढ़ा रहा है और अजनबी है, तो यूं इस तरह से मुंह उठाकर वो कमरे में क्यों आया? कितनी अजीब बात थी ना, उसमें तमीज भी नहीं थी। मुझे ये हरकत बहुत बुरी लगी। बहरहाल मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं कह भी सकती थी। अगले 2-3 दिन इसी तरह होता रहा। जब भी मैं वहां मौजूद होती, वो मोबाइल चार्जिंग पे लगाने के बहाने वहां पर आ जाता। मुझे लगता कि वो ये जानबूझकर करता है। एक दिन मैं इतना तंग आ गई कि मैंने इस बच्चे की दादी से इस बारे में मुनासिब अल्फाज में बात की, तो वो आके से हंस पड़ी और कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इसके मोबाइल का चार्जर सिर्फ इसी स्विच में लगता है और वो इस टाइम अपने ऑफिस से वापस आता है तो उसे मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, जिस वजह से मैं बार बार इधर उधर नहीं आ सकती हूँ। वैसे भी मेरा बेटा आदत का बहुत ही अच्छा है, किसी को भी अपने कामों के लिए परेशान नहीं करता, ना ही वो लड़कियों के पीछे भागता है। तुम्हें इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इससे भी बात कर लूँगी कि जब तुम पढ़ा रही हो उस वक्त इस कमरे में ना आए। उनकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी।
میں نے ان آنٹی سے معافی مانگ لی۔ وہ بولی کوئی بات نہیں بیٹا۔ جب ہم یہ بات کر رہے تھے اس وقت وہاں کوئی اور بھی ہماری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جب میں بچے کو پڑھا کر باہر نکل رہی تھی تو اسی وقت کسی نے میرا راستہ روکا۔ میں اس بدتمیزی پر ایک دم سے غصے سے مڑی تو دیکھا وہ ان آنٹی کا ہی بیٹا تھا جو کمرے میں بار بار آتا تھا، مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا برا لگا۔ تب ہی میں نے اس سے کہا کہ مسٹر یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ میں تمیز نہیں ہے کیا؟ میرے غصہ کرنے پر وہ بولا، میڈم آپ کو شاید بنا سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہے، تبھی آج اماں سے میری شکایت لگا رہی تھی۔ کیا سوچ کر ایسا کیا تھا؟ میں کوئی لفنگا ہوں یا میں نے کبھی لڑکیاں نہیں دیکھی ہیں جو بہانے سے آپ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں آؤں گا؟ اس کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا کہ نہ جانے کب اس نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری غلط فہمی تھی اور میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا، اب میرے راستے سے ہٹیں۔ وہ آگے سے بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کا راستہ روکنے کا، اور آپ اتنی خوبصورت نہیں ہیں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے بار بار آؤں۔ اس کی بات پر تو مجھے سخت غصہ آیا اور اسی لیے میں تل ملاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تاکہ مزید اس سے بحث نہ ہو۔ کیسے اس نے منہ بھر کے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میرا تو دل ٹوٹ گیا تھا۔ گھر آ کر بھی میرا موڈ بہت زیادہ خراب رہا۔ میں نے کئی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ ہر زاویے سے دیکھا کہ مجھ میں کیا کمی ہے، حالانکہ سب مجھ سے کہتے تھے کہ تم بہت خوبصورت ہو، خاص طور پر تمہاری آنکھیں اور چھوٹی سی ناک۔ میں میک اپ نہیں کرتی تھی تو میری جلد بہت ہی نرم و ملائم تھی، مگر یہ تو مجھے سیدھا سیدھا بدصورت کہہ رہا تھا۔ میرے اندر کی ضدی لڑکی اب جاگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں ضرور میک اپ کر کے جاؤں گی تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ مجھے بدصورت بول رہا تھا۔ میں بہت غصہ تھی اور میری اماں میری عجیب و غریب حرکتوں سے سخت پریشان ہو رہی تھیں کہ بار بار آئینے کے سامنے کیا دیکھ رہی ہو۔ میں تھک ہار کر اماں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، اماں کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے اماں کے پوچھنے پر انہیں ساری بات بتا دی۔ ویسے بھی اماں سے میں کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ ساری بات سن کر اماں کہنے لگیں، یہ تم کن باتوں میں پڑ گئی ہو؟ ایسے کسی مرد سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی ماں سے بات ہو گئی تھی نا، تو آگے اس سے جا کر بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے کیوں برا لگ رہا ہے اگر اس نے تجھ سے یہ کہہ دیا کہ تو خوبصورت نہیں ہے؟ اماں کی بات سن کر میں جھنجھلا گئی اور بولنے لگی، آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میری بات نہیں سن رہی ہیں۔ میں ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہاں جانے سے پہلے میں نے ہلکا سا میک اپ کیا اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ میں ایسے پہلی بار تیار ہو کر نکل رہی تھی، حالانکہ میں نے صرف آنکھوں میں کاجل لگایا تھا اور ہونٹوں پر لپ گلوس، یہ بھی مجھے زیادہ لگ رہا تھا، ورنہ لڑکیاں تو بہت زیادہ میک اپ کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتی ہیں۔ میں ان کے گھر کے باہر پہنچی اور بیل بجائی، پھر سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا میک اپ مٹا دوں، یوں اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح تیار ہو کر جاؤں۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ آج سے پہلے تو میں سادہ رہتی تھی اور اب اچانک سے تیار ہو کر آ گئی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے میک اپ مٹانے کے لیے بیگ سے ٹیشو پیپر نکالا ہی تھا کہ اسی وقت کسی نے گیٹ کھول دیا۔ اب دیر ہو گئی تھی، میں میک اپ مٹا نہیں سکتی تھی۔ بہتر تھا کہ میں چپ چاپ ایسے ہی اندر چلی جاتی۔ دروازہ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے کھولا تھا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور چپ چاپ اندر آ گئی۔ سامنے ہی وہ آنٹی اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر بولی، آج تو تم بہت الگ الگ لگ رہی ہو، ایسے ہی تیار رہا کرو، یہی تو عمر ہوتی ہے سجنے سنورنے کی، کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، نظر نہ لگے۔ میں ان کی تعریف پر جھیپ سی گئی، پھر پڑھانے کے لیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں بس دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ لڑکا آج اس کمرے میں نہ آئے، اور شکر تھا کہ میں جب تک وہاں پر رہی وہ نہیں آیا۔ میں پڑھا کر باہر آئی اور باقی گھروں میں پڑھانے چلی گئی۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک ہفتے بعد وہ مجھے دوبارہ دکھا۔ اب میں روز ہلکا پھلکا میک اپ کرتی تھی، سب میری تعریف کرتے، مجھے اچھا لگتا۔ میں مزید خود پر دھیان دینے لگ گئی تھی۔
اس نے جب مجھے یوں تیار دیکھا تو کچھ پل کے لیے حیران رہ گیا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ آج اس نے مجھے بدصورت نہیں کہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہانے بہانے سے میرے ارد گرد موجود رہتا ہے۔ میں سمجھ گئی وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، جان بوجھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر ہی دیا۔ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس سے بہت سی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے اپنا BA مکمل کر لیا تھا۔ ایک دن اس بچے کی دادی ہمارے گھر آئیں اور اماں سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ باہمی رضامندی کے بعد ہاں کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ آنٹی کا بڑا بیٹا 2 ماہ پہلے ہی اپنی جاب کے سلسلے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور تب ہی میں نے اسے پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس شادی سے بہت خوش تھی۔ دلہن بنی اچھی لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ پورا وقت میرے شوہر کا مزاج بہت خراب تھا، جیسے وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ شادی ان کی اپنی مرضی سے ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے مجھ پر چلانے لگا، تمہارا اصل روپ میں نے دیکھ لیا ہے، دھوکے باز ہو تم۔ میں اس کے رویے سے بہت پریشان ہو گئی۔ وہ یہ سب کیا بول رہا تھا؟ نہ تو میں اس نام کے کسی لڑکے کو جانتی تھی اور نہ ہی میں نے ایسا کچھ کبھی کیا تھا۔ ایسا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہا تھا وہ مجھ پر؟ پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات سن کر مجھے سمجھنے کی کوشش کرے۔ یقیناً اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں کسی کے ساتھ رات گزار چکی ہوں۔ میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھ کر اس کے قریب آئی اور بولی، دیکھو جو کچھ تم بول رہے ہو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو آپ کو پسند کرتی تھی، پھر کسی اور کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ میری بات پر یقین کریں۔ میں اسے مسلسل صفائی دے رہی تھی مگر وہ میری بات نہیں سن رہا تھا اور چلاتے ہوئے بولا، جھوٹی عورت ہو تم، بالکل جھوٹی۔ ایسے ہی لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر لوٹتی ہو۔ میں نے تم سے شادی ہی کیوں کی؟ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری بات تو سنو۔ مگر غصے میں آ کر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا اور بولا، تم جیسی عورت کی بات سنوں میں جس کا کردار ہی اتنا گھٹیا ہے؟ پھر وہ مجھے زور زور سے مارنے لگا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں مسلسل روئی جا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، مگر وہ مارے ہی جا رہا تھا۔ جب مار مار کر تھک گیا تو بولا، نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر مت آنا مجھے، میری نسوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کی اتنی نفرت پر میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو مجھے صفائی تک کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس کے چلانے پر اسی حالت میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی کہ کہیں غصے میں وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دے۔ میں پہلی رات کی دلہن تھی اور ابھی تک دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اپنے کمرے کے باہر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ یہ شادی والا گھر ہے، اگر کسی مہمان نے دیکھ لیا تو خوب بے عزتی ہوگی، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے سب لوگ۔ میں سب کچھ بھولے وہاں بیٹھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ اس شخص کی مار سے زیادہ اس کی بے اعتباری نے مجھے دکھ دیا تھا۔ ابھی میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ تب ہی وہاں اچانک میری سانس آ گئی۔ مجھے یوں لٹی پٹی حالت میں کمرے کے باہر بیٹھا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور فوراً سے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اندر آ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور مجھے بستر پر بٹھایا، پھر پانی پینے کو دیا۔ میری تھوڑی حالت سنبھلی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا تھا؟ تم آخر اس طرح سے رو کیوں رہی تھی اور کمرے کے باہر کیوں بیٹھی تھی؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گی۔ میں نے ان کی ہمدردی پا کر ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ تو یہ سب سن کر دنگ رہ گئیں اور بولی، مجھے اپنے بیٹے سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں کس انجان کی بات پر یقین کر کے تمہارا یہ حال کر دیا ہے۔ تم ابھی یہیں میرے پاس لیٹ جاؤ، میں تمہارا بستر لگا دیتی ہوں۔ پریشان مت ہو، میں صبح خود اس سے بات کروں گی۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم میرے کمرے میں ٹھہر سکتی ہو۔ گھر پر مہمان ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ورنہ جینا حرام کر دیں گے۔ لوگوں کی زبانیں تھوڑی بند کی جا سکتی ہیں۔ ساس کے سمجھانے اور امید دلانے پر میں چپ چاپ وہیں لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو ساس نے مجھ سے کہا، جا کر اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر کے بیٹھ جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ مہمانوں کی نگاہ تم پر پڑے۔ میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں تو آ گئی تھی
مگر ڈر رہی تھی کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ پھر ہمت جتا کر اندر چلی گئی۔ سامنے وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر کوئی تاثر نہیں دیا، بس چپ چاپ اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور چینج کرنے چلی گئی۔ باہر آئی تو وہ ویسے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کروں، کوئی بات کروں یا خاموشی سے بیٹھی رہوں۔ شکر تھا کہ اس کی مار کا میرے چہرے پر کوئی نشان نہیں پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ لگ گیا۔ اس سب سے فارغ ہو کر میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی آئی۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ میرا شوہر پورا دن گھر سے باہر رہا۔ سب مہمان بار بار یہی سوال کر رہے تھے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، مگر ساس ان کو ٹال رہی تھی۔ ولیمے تک یہی سب چلتا رہا۔ میں روز رات کو ساس کے کمرے میں ٹھہرتی تھی۔ جب ولیمے کے بعد مہمان جانا شروع ہوئے تو مجھے تھوڑا سکون آیا۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ کچھ دن اپنے میکے رہ کر آ جاؤ، جب تک میں اپنے بیٹے سے بات کرتی ہوں۔ یہ اچھا خیال تھا۔ میں میکے چلی آئی۔ ساس ہی مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ اماں کو عجیب تو لگا، مگر ساس کے سامنے خاموش رہی۔ ان کے جاتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری اپنے شوہر سے بن نہیں رہی کیا؟ کچھ ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ تمہیں چھوڑنے کیوں نہیں آیا؟ اور تم اتنی بجھی بجھی کیوں لگ رہی ہو؟ کیوں؟ کوئی بات ہے نا؟ میں اماں کو کیا کہتی؟ پھر روتے روتے ساری بات بتا دی۔ وہ ماں تھی، ان کے سامنے دل ہلکا نہ کرتی تو کس کے سامنے کرتی؟ وہ بھی یہ بات سن کر ششدر رہ گئی اور بولی، اتنا سب ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ تمہارا شوہر یہ سب کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ ساس نے بولا ہے کہ وہ اس سے بات کریں گی، تب ہی پتا چلے گا، تب تک میں یہیں رکوں گی۔ اماں بولی، تمہاری ساس سمجھدار لگتی ہیں، مگر تمہارا شوہر تو کانوں کا اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں، اسے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اماں کو کیا کہتی؟ میں تو خود بہت پریشان تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن ساس میرے گھر آئیں اور مجھ سے بولی، بیٹی اب تم واپس آ جاؤ، تمہارے بنا گھر سونا لگتا ہے، میں پورا دن اکیلی ہوتی ہوں۔ ان کے اصرار کرنے پر میں واپس آ گئی۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اپنے بیٹے سے بات کی یا نہیں، نہ ہی میں نے کچھ پوچھا، بس چپ چاپ ان کے ساتھ واپس چلی آئی۔ گھر آ کر بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ ابھی بھی مجھے ساس کے کمرے میں ہی سونا پڑ رہا تھا۔ ساس مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا، بس ساتھ واپس لے آئی تھی۔ ایک دن میں ساس کے کمرے میں سو رہی تھی، تبھی آدھی رات کے وقت ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ یوں لگا جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہے۔ میں فوراً سے اٹھی اور دیکھا تو ساس کمرے میں کہیں موجود نہیں تھی۔ تبھی میری نظر اپنے پہلو پر پڑی اور یہ دیکھ کر تو بے اختیار میری چیخیں نکل گئیں کہ میرے برابر میں مجھ پر اپنا بازو رکھے میرا شوہر سو رہا تھا۔ میں اسے اچانک یہاں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ کب یہاں آیا؟ میری چیخ سن کر وہ بھی اٹھ گیا اور بولا، کیا ہوا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اعتراض ہے تمہیں کیا؟ میں فوراً سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ مجھے لگا کہ وہ دوبارہ مجھے مارے پیٹے گا، اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دوبارہ مارے۔ اس نے کئی بار مجھ سے کہا کہ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے مجھ سے دروازہ کھلوایا، پھر اپنے پاس بٹھا کر مجھ سے کہا کہ ڈرو مت، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس سے بات کر لو۔ اس دن اس نے تمہاری بات نہیں سنی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اب اگر تم بھی یہی کرو گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان کے سمجھانے پر میں مان گئی۔ پھر شوہر نے مجھ سے بات کی اور مجھے بتایا کہ شادی سے ایک دن پہلے کسی نے میرے نمبر پر تمہاری کچھ نازیبا تصاویر بھیجی تھی۔ وہ ہمارے ہی محلے کا لڑکا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے۔ وہ تصویریں دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور بہت تکلیف ہوئی۔ جب تم اپنے میکے رہنے گئیں تو اماں نے مجھ سے بات کی اور سمجھایا، تو میں نے تحقیق کروائی، تب جا کر پتہ چلا کہ وہ تصاویر نقلی تھیں۔ اس لڑکے نے تمہیں محلے میں دیکھا تھا اور تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہو رہی ہے تو تمہیں برباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا، مگر تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کیا؟ مگر میں نے اپنے شوہر سے اگلے کئی دن بات نہیں کی۔ مجھے اس سے شکوہ تھا کہ اس نے میری بات نہیں سننی چاہی تھی۔ پھر آخر اس نے مجھے منا ہی لیا۔
अब मैं अपने शौहर के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।